ایک عبرتناک واقعہ۔ ایک جاننے والے نے بتایا اس کا ایک بہت اچھا دوست تھا جو پچھلے دنوں روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، لیکن اس کی موت سے کچھ مشکلات اور قباحتیں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مرنے والا انٹرنیٹ سے متعلقہ امور میں مہارت رکھنے والا شخص تھا۔ فحش مواد والی ویب سائٹس اس کی کمزوریاں تھیں اور برہنہ تصاویر جمع کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی ایک ویب سائٹ بھی بنا کر رکھی تھی جس پر ہر طرح کی فحش تصاویر کا ایک بہت بڑا مجموعہ لوگوں کی تفریح و تباہ کے لیے موجود تھا۔ ویب سائٹس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ رجسٹرڈ ممبران کو نئی تصاویر یا ہر کچھ دنوں کے بعد چند تصاویر کا ایک مجموعہ خود بخود ہی ان کے ای میل پر پوسٹ ہو جاتا تھا۔ اب میرے اس دوست کی ناگہانی موت نے ہمارے لیے یہ مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ ہمیں اس کی ویب سائٹ کا پاسورڈ معلوم نہیں ہے، تاکہ کم از کم اس ویب سائٹ کو بند کریں یا کوئی دوسرا حل نکالیں۔ کہتا ہے جب میں مسجد میں بیٹھا اس کی نماز جنازہ کا انتظار کر رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا، اور جب ہم سب اس کی لاش کو اٹھا کر قبر کی طرف جا رہے تھے تو بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ قبر میں جا کر کس چیز کا سامنا کرے گا، برہنہ تصاویر کا، دوسروں کو گناہوں میں دھکیلنے کا سامنا کرے گا۔ میں قبروں کی وحشت اور ویرانگی، مگر جنازے کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے رش کے باوجود میرا دماغ بس یہی بات ہی سوچ رہا ہے۔ میں نے قبر کے اندر ایک نظر ڈالی اور افسوس کے ساتھ سوچا پتہ نہیں میرے دوست کا کیا حشر ہوگا۔ میرے دوست کے کچھ قریبی احباب تو رو بھی رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ان کا رونا میرے دوست کے کسی کام آ سکے گا۔ ہم نے میت دفنائی اور واپس چل دیے۔ جی ہاں، اپنے دوست کو قبر میں اکیلا چھوڑ کر اس کا سارا مال اور اس کے سارے اہل خانہ واپس وہاں رہا تو کیا، صرف اس کے اعمال نامے، اور کیا پتہ اس کے کیسے اعمال تھے۔ میرے دوست کی ماں اکثر خواب میں دیکھتی کہ لڑکے اس کے بیٹے کی قبر پر آتے ہیں اور پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتی کہ یہ کیسا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ اس بیچارے کو کیا پتہ کہ اس خواب کے پیچھے کیا راز تھے۔ میں اپنے آپ کو کہتا کہ خواب کی تعبیر تو واضح ہے، لڑکے وہ تھے جن کو میرا دوست فحش تصاویر بھیجا کرتا تھا، اور وہ لڑکے یہ تصاویر آگے سے آگے پہنچاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسا جال سا پھیلا ہوا تھا، اور کس کس کے گناہ میرے دوست کو ڈس رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے دوست کی ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کمپنی سے رابطہ کیا تاکہ وہ اس ویب سائٹ کو بند کر دیں، مگر انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے اصرار پر انہوں نے مجھے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ مجھ پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نام اور جس پاسورڈ سے یہ ویب سائٹ خریدی اور بنائی گئی تھی وہ معلومات میرے پاس نہیں تھیں۔ میں نے انہیں غصے میں بھی لکھا کہ لوگوں، میرے دوست پر رحم کر دو، وہ بیچارہ مر گیا ہے، مگر سب بے سود۔ میں اکثر بیٹھ کر اپنے دوست کی حالت پر سوچتا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے مصداق نظر آتا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی گناہ کا کوئی وسیلہ قائم کرے گا تو اس کا گناہ اور بعد میں آنے والے تمام افراد کا گناہ اس شخص پر ہوگا۔ اور میں تڑپ کر رہ جاتا، میرا دوست کس طرح لوگوں کے گناہ اٹھائے گا جس کے لیے اس نے شر کے دروازے کھولے تھے، اور کس طرح قیامت کے دن ان سب گناہوں کو اپنے کندھے پر لاد کر محشر میں جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میری ان باتوں کا کسی پر کچھ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ نوجوان تو اس کو محض وقت گزاری جانتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی پناہ ان تصاویر کے نتائج کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ لڑکوں نے ایسی تصاویر دیکھی، اپنی خواہشات کے سامنے بے بس ہوئے اور گناہوں کے گڑھوں میں گرتے چلے گئے، اور کتنی ہی معصوم بچیاں بربادیوں میں پھنستی چلی گئیں۔ میرا دوست تو مر گیا،
مگر میں جانتا ہوں کہ روز قیامت اس سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ تو نے کتنی ایسی تصاویر پر نظر ڈالیں اور تیری دوسروں کو بھیجی ہوئی تصاویروں پر کس کس کی نظریں گئیں، تو نے کدھر کدھر یہ تصاویر پھیلائیں اور جن تک تیری بھیجی ہوئی تصاویر گئیں انہوں نے کس قدر آگے ان کو آگے پھیلایا۔ اگر آپ کو اپنے دوست سے پیار ہے یا کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو یا پھر اس ویڈیو کی معلومات اس دوست تک پہنچا دیں، کیونکہ کل اس نے بھی مرنا ہے، کہیں اس کا گناہ جاریہ نہ ہو جائے۔